رمضان ختم ہونے کے بعد اکثر لوگوں کی زندگی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی پہلے تھی، مگر حمزہ کے اندر کچھ واقعی بدل چکا تھا۔ لیکن یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی تھی، یہ اس تیاری کا نتیجہ تھی جو اس نے رمضان آنے سے پہلے شروع کی تھی۔ جب رمضان میں ابھی 10 دن باقی تھے، حمزہ نے اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا، میں آخر کیوں بدلنا چاہتا ہوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے واقعی اللہ کے لیے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی پر پانی کے قطرے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا، سوشل میڈیا کھولا تو ہر طرف اور رمضان اسپیشل ویڈیوز تھیں، خوبصورت تلاوت، جذباتی کلپس، نیکی کے مشورے۔ اچانک اسے احساس ہوا، میں اکثر صرف دیکھتا ہوں، عمل کم کرتا ہوں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف متاثر نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی کرے گا۔ اگلے دن کالج میں ایک واقعہ ہوا۔ اس کا ایک کلاس فیلو فہد، جسے سب مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اکیلا بیٹھا تھا۔ کچھ لڑکے اس پر ہنس رہے تھے۔ پہلے حمزہ بھی ان کے ساتھ ہنستا تھا، مگر آج وہ رک گیا۔ اسے اپنا رمضان پلان یاد آیا، روزانہ ایک نیکی چپکے سے کرنا۔ وہ فہد کے پاس جا کر بیٹھ گیا، عام سی بات شروع کی۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے۔ اس دن حمزہ کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ یہ خوشی کسی لائک کمنٹ سے بڑی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنی کاپی میں لکھا، آج میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ رمضان سے پہلے کے آخری جمعہ کو وہ مسجد گیا۔ خطبے میں امام صاحب نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ یہ جملہ سن کر حمزہ کو اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آیا۔ 2 سال پہلے اس نے اپنے ایک دوست کے راز کو غصے میں آ کر دوسروں کو بتا دیا تھا۔ وہ دوستی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا معافی مانگے، مگر انا آڑے آ جاتی تھی۔ اسی رات اس نے ہمت کی، اس دوست کو میسج کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ دل گھبرا رہا تھا۔ پھر اچانک رپلائی آیا، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کبھی کبھی رمضان کی تیاری میں سب سے مشکل کام اپنی انا توڑنا ہوتا ہے۔ چاند رات آئی تو پہلے جیسی خوشی۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا۔ حمزہ نے پوری کوشش کی کہ ایک بھی نماز قضا نہ ہو۔ شروع کے دنوں میں نیند بہت آتی، سحری کے بعد دوبارہ سونے کا دل کرتا، مگر وہ خود کو یاد دلاتا، یہی تو تیاری تھی، نفس پر قابو پانے کی۔ ایک دن کالج میں شدید گرمی تھی، روزہ تھا۔ ایک لڑکے نے جان بوجھ کر اس پر پانی کے چھینٹے مار دیے اور ہنسنے لگا۔ پرانا حمزہ ہوتا تو جھگڑا ہو جاتا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، روزہ ہے۔ وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب حمزہ نے اپنے غصے کو شکست دی تھی۔ دوسرے عشرے میں اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا۔ کچھ آیات ایسی تھیں جو سیدھا دل میں اترتی تھیں، صبر کے بارے میں، معافی کے بارے میں، نیت کے بارے میں۔ اسے محسوس ہوا جیسے قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی سمجھانے کی کتاب ہے۔ ایک رات وہ دادی کے پاس بیٹھا تھا۔ دادی نے پوچھا، بیٹا اس بار رمضان کیسا لگ رہا ہے؟ حمزہ نے کہا، دادی پہلے میں رمضان کو دن گنتا تھا، اب میں ہر دن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دادی مسکرائیں، بس یہی اصل تیاری ہے، دنوں کو قیمتی سمجھنا۔ تیسرے عشرے میں اس نے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہاں اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو روزانہ آہستہ آہستہ چل کر آتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ ان کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، مگر وہ جماعت نہیں چھوڑتے۔ حمزہ نے سوچا، میں صحت مند ہو کر بھی سستی کرتا تھا۔ اس دن اس نے شکر ادا کیا، صحت کے لیے، وقت کے لیے، موقع کے لیے۔ ایک رات اس نے طویل سجدہ کیا۔ اس نے اپنے گناہ گنوائے نہیں، بس دل سے کہا، اللہ میں کامل نہیں ہوں مگر میں کوشش کر رہا ہوں۔ اسے لگا جیسے دل پر جمی گرد صاف ہو رہی ہو۔ رمضان کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ پہلے وہ خوش ہوتا تھا کہ چھٹکارا ملے گا بھوک سے،
مگر اس بار اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ دن جا رہے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے وہ چھت پر بیٹھا تھا۔ آسمان پر مکمل چاند تھا۔ اسے اپنا پہلا دن یاد آیا جب اس نے کاپی پر لکھا تھا، رمضان میرا نیا آغاز۔ اس نے سوچا، کیا میں واقعی بدلا ہوں؟ جواب اندر سے آیا، ہاں، کیونکہ تم نے کوشش کی ہے۔ عید کی نماز کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ شور تھا، خوشی تھی، ہنسی تھی، مگر حمزہ کے دل میں ایک خاموش دعا تھی، اللہ رمضان کے بعد مجھے وہی رہنے دینا جو میں ان دنوں میں بنا ہوں۔ چند ہفتے گزرے، رمضان ختم ہو چکا تھا، اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ دوبارہ پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جائے، دیر رات تک موبائل، نماز میں سستی، غصہ۔ مگر اس نے اپنی وہی کاپی نکالی، پہلا صفحہ کھولا، اپنے الفاظ پڑھے۔ اس نے خود سے کہا، رمضان نے مجھے بدلنے کا راستہ دکھایا ہے، اب چلنا مجھے ہے۔ وہ دوبارہ نماز کے لیے اٹھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رمضان کی تیاری صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی، یہ پوری زندگی کی تربیت ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے بھوک برداشت کرنا تاکہ ہم دوسروں کا درد سمجھ سکیں، پیاس برداشت کرنا تاکہ ہم صبر سیکھ سکیں، خواہش روکنا تاکہ ہم نفس پر قابو پا سکیں، معاف کرنا تاکہ ہم خود بھی معاف ہو سکیں۔ حمزہ اب جان چکا تھا کہ اصل تیاری صفائی سجاوٹ کھانوں کی نہیں، بلکہ دل کو نرم کرنے کی، نیت کو خالص کرنے کی اور خود کو بہتر بنانے کی ہوتی ہے۔ وہ چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، ہوا نرم تھی، دل مطمئن تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ اگلا رمضان نصیب کرنا، مگر اس سے پہلے مجھے ایسا بنا دینا کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اور اس لمحے اسے یقین تھا، رمضان صرف آیا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بس گیا تھا۔